نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز دوستو، گزشتہ جمعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے تناظر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی معاشرے کی کامیابی کے بنیادی امور کو صحیح خطوط پر قائم کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت جس کرۂ ارض پر قیام پذیر ہے، اس کے زمان و مکان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حقائق کے تناظر میں واقعی اور حقیقی حیثیت میں اصل صورتحال میں برقرار رکھا، اور جو انحرافات صدیوں سے ہو چکے تھے ان انحرافات کو ختم کر کے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نہج پر پیدا کیا تھا، انسانیت کے لیے جو تکوینی اور تشریعی نظام تشکیل دیا تھا، اس کو صحیح خطوط پر قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام انسانیت کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں، اور رہنمائی کا سب سے پہلا دائرہ یہ ہے کہ جو انحرافات ہو چکے ہیں، یعنی انسانیت کے لیے جو سیدھا راستہ ہے اس سے ادھر ادھر کجی کی اور خرابی کی باتیں پیدا ہو چکی ہیں، ان پر تنبیہ کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تنبیہات کو علم الانذار والفتن سے تعبیر کیا ہے کہ ایک ایسا علم ہے جس میں جو غلط کام کیے گئے ہیں اور اس کے جو نتائج قوموں کے لیے دنیا میں تباہی کے یا آخرت میں نقصان کے ظاہر ہونے، اس سے انسانیت کو باخبر کرنا، ان انحرافات کو روکنا، ان تغیرات و تبدلات کو جو مصنوعی طور پر انسانوں نے اپنی سرمایہ پرستی، اپنی ذاتی خواہشات اور شیطانی اثرات کی بنیاد پر تبدیل کر لیے ہیں، اس کے خوفناک اور بھیانک نتائج سے آگاہ کرنا، اسے علم الانذار کہتے ہیں۔ علم الانذار سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا۔
سب سے پہلے انبیاء میں منذر حضرت نوح علیہ السلام، اور اس علم الانذار والفتن کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو اپنے اپنی اقوام کے لیے انذار کرتے رہے جو گزشتہ انبیاء تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کل انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو انسانیت کو اس کرۂ ارض پر جن بنیادی امور کے اندر انحرافات یا دجل و فریب سے واسطہ پڑا، اس کو ایڈریس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کے قوم کی دجال سے نوح علیہ السلام نے ڈرایا، اور آنے والے دجال کی جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ تھا اس کی خبر دی، اور پھر یکے بعد دیگرے تمام انبیاء نے اس دجل و فریب کے پورے ماحول سے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے اپنے ادوار میں انسانیت کو باخبر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دجال اکبر پیدا ہوگا انسانیت کے لیے، اس سے باخبر کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دجل کیا ہے، خرابی کیا ہے، اور ہر اس پہلو سے عبادات میں دجل کیا ہے، زمان و مکان میں دجل کیا ہے، معاملات کے اندر دھوکہ فریب کیا ہے، سیاسیات میں کیا ہے، معاشیات میں کیا ہے، گھریلو نظاموں میں کہاں کس جگہ پر فتنے کن کس شکلوں میں پیدا ہوتے ہیں انسانی سماج میں۔ 6 اقسام جو کئی دفعہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو فتنوں کی جتنی بھی شکلیں ان تمام سے انسانیت کو باخبر کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیرت محمدی کا ایک اہم پہلو انذار۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ پاک نے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، فرمایا گیا انما انت منذر، کہ آپ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ آپ انذار کرنے والے، غلط کاموں سے باخبر کر کے صحیح راستے پر تنبیہ کرنے والا ہے۔ اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، تو پوری انسانیت کے رہنما آپ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو انسانیت کو جو خطرات لاحق، دجل و فریب کے ماحول سے جو اثرات انسانیت پر مرتب ہوں گے، آپ ان میں سیدھا ہدایت کا راستہ واضح کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور سورۃ یاسین میں فرمایا شروع میں آپ کے دنیا میں رسول بنا کر بھیجے جانے کا تذکرہ ہے، انک لمن المرسلین، اور یہ بتلایا ہے کہ آپ صراط مستقیم پر، اور یہ بتلایا ہے کہ آپ پر یہ قرآن حکیم اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوا جو زبردست طاقتور، اور فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ ڈرائیے اس قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد کو آپ اب تک ڈرایا نہیں گیا، عرب کی اس قریش قوم کو، بنی اسماعیل کو، اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، کوئی منذر نہیں آیا،
شروع زمانے میں تو وہ صحیح درست خطوط پر رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جدوجہد اور کوشش اور ابراہیم علیہ السلام کی کاوشوں اور دعاؤں کے نتیجے میں قریش درست راستے پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 300-400 سال آمد سے پہلے عمرو بن لحیٰ کے زمانے سے جو انحرافات ہوئے زمان و مکان میں، زمانے کے اندر تغیر و تبدل نسی کے ذریعے سے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے سے پیدا کیا، اور مکان بدل دیا کہ جو اللہ کا گھر تھا اس کو بیت الطاغوت بنا دیا، پتھروں کے 360 بت لا کر رکھ دیا، طاغوت کا گھر بنا دیا، مکان خراب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی قوم ہے جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، آپ انہیں ڈرائیے، ان کے انحرافات درست کیجیے۔ تو آپ نے زمانہ درست کیا، مہینے صحیح 12 متعین کر کے سال کی ترتیب متعین کر دی جو آج تک صحیح خطوط پر قائم ہے، جس کی تفصیلات گزشتہ جمعے میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے جو قبلے مختلف انحرافات اللہ کی نسبت سے قائم کر رکھے تھے، اور خاص طور پر بیت اللہ الحرام کے مقام کی قرار واقعی حیثیت کو بیت اللہ کی بجائے بیت الطاغوت میں بدل دیا، اس کو فتح مکہ کے موقع پر پاک صاف کر کے صحیح اور درست بنا دیا، مدینہ منورہ میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا نظام وضع کر دیا، انسانیت کے اس مرکز کے ساتھ جوڑ دیا، اور دنیا بھر کی مساجد، مراکز، تعلیمی اور تربیتی ادارے، ان کو اس مکہ مکرمہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات، طاعات، معاملات، تمام چیزوں میں اس کو اپنا مرکز بنانے کی ہدایت دے دی۔ ان کی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک وہ بیت اللہ تک کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے۔ اس مرکز امن کو نمونہ بنا کر اپنی سوسائٹی میں امن نہیں قائم کریں گے۔ اس مرکز میں جہاں وافر مقدار میں رزق انسانیت کو فراہم کیا گیا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل فروٹ اور غذائیں ان کو عطا فرما، دنیا بھر میں اس کو نمونہ بنا کر دنیا بھر کی اقوام اور علاقے اپنے لوگوں کے لیے مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان کا نظام نہیں بنائیں گے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو مکہ المکرمہ کا سیاسی یعنی امن قائم کرنے کا اور معاشی یعنی وافر مقدار میں رزق فراہم کرنے کا بنیادی نظریہ ہے، یہ دنیا بھر کی اقوام کو اپنے سامنے بطور ماڈل کے رکھنا، نمونے کے رکھنا، معیار اسے بنانا۔ تو جو کائنات کی اصل سپیس تھی، مقام تھا، مکان تھا، اور جو پورا کرۂ ارض اس کی مقناطیسی قوتوں سے فیضیاب ہو رہا تھا، اس پر برسنے والے انوارات الہیہ کی وجہ سے دنیا بھر میں رزق اور امن اور دنیا بھر کی خوشحالیاں متعین تھیں، تکوینی طور پر اسے تشریعی نظام کے ساتھ بھی بدل دیا۔
وہ جگہ جو نورانیت کا مرکز بن کر عرش الہی کے بالکل نیچے بیت اللہ الحرام کی صورت میں انوارات و تجلیات بکھیر رہی تھی، اس کو کل انسانیت کا قبلہ اور کعبہ بنا دیا، اور اس سلسلے میں جو انحرافات تھے انہیں دور کر دیا، اور پھر اس علم الانذار والفتن کے نتیجے میں جتنے بھی معاملات ان کے پرکھنے کا ایک معیار بتا دیا کہ جو معاملہ، جو سیاسی فیصلہ، جو معاشی معاملہ، جو معاشرتی اور سماجی پہلو وجود میں آئے، اس کا تحقیق و تجزیے کا انداز اور اسلوب بدل دیا۔ ہوتا کیا؟ بات بظاہر بڑی خوبصورت اور خوش کن ہوتی ہے، لیکن اس کے مقاصد اور اہداف غلط ہو۔ واضح کر دیا کہ کلمت حق ارید بہ الباطل کی جو شکل ہو وہ انسانیت کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ بات اچھی بھی ہو، جملہ اچھا بھی ہو، لیکن مقاصد و اہداف سوسائٹی میں انسانی مصلحتوں اور خیرخواہی، امن اور معاشی خوشحالی کے نہ ہوں، بات بڑی خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے، وہ انسانی سوسائٹی میں مفاسد پیدا کرتا ہے، فساد کا باعث، گمراہ کر رہی ہے، غلط راستے پر بات لے جا رہی ہے، اس کا شعور پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ حکمت ربانی ہے، یہ وہ عقل و شعور ہے، یہ وہ خیر کثیر ہے، یہ وہ تفقہ دینی ہے، یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول فہم اعطیہ رجل مسلم ہے، ایسی سمجھ بوجھ جو ایک مسلمان کو عطا کی ہے۔ جب وہ زمان و مکان میں ذات باری تعالیٰ کے تشریعی نظام کے ساتھ جڑتا ہے اور ایمان لاتا ہے، اس میں یہ فہم اور شعور پیدا ہوتا ہے کہ بات کتنی ہی خوبصورت ہو، عمدہ ہو، بظاہر حق لگ رہی ہو، لیکن اس کے پیچھے مقاصد و اہداف دجل و فریب کے، مفاسد پیدا کرنے کے، انسانیت میں فساد پیدا کرنے کے، تو اس کو پرکھنا اور ان انسانی معیارات کے مطابق انہیں جانچنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے متعین کیے۔ علم الانذار کا بنیادی کام ہی ہے کہ وہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے معاملات کو درست خطوط پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا علم ہے، بہت اونچا علم۔ عام انسانی سوسائٹی میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ مثلاً مکہ کے لوگوں نے بڑی خوبصورت بات لوگوں کو بتا کر ورغلایا بات کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ یہ بے جان پتھر کے بت خدا ہے، نہیں، وہ تو کہتے تھے پوری کائنات، اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کا ملکوت، تینوں جملے قرآن حکیم نے استعمال کیے کہ کائنات کس نے پیدا کی، اس کا ملکوتی نظام کس نے بنایا، اس کا مدبر کون ہے۔ تو کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اللہ ہے، اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن بڑی خوبصورت بات گھڑی ہوئی ہے دجل و فریب کی کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر کے ہمیں قرب الہی حاصل کرنے کا موقع دے۔ دنیا میں جو طاقتور اور عامر قوتیں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے چیلے چانٹے نیچے رکھے ہوئے، ان کو علاقے صوبوں کی صورت میں یا ملکوں کی صورت میں الاٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نسل اور خاندان کا یہ علاقہ تمہیں الاٹ ہے، آئندہ سے تم اس کے والی وارث ہو۔ یہ صوبہ، یہ جاگیر، یہ خطہ، اس کے چودھری تم ہو۔ اور پھر اس چودھری کے ذمہ ہوتا تھا، اس بادشاہ یا نام نہاد صدر یا وزیر اعظم کے ذمہ، کہ ہمیں تو اتنا پیسہ چاہیے، بس ہماری لوٹ کھسوٹ میں اتنا حصہ دے دو، باقی تم جانو، تمہارے عوام جانے، جیسے چاہے مرضی ان کے ساتھ سلوک۔ آمریتوں کیسر و کسریٰ کا یہی انداز و اسلوب، اور دنیا بھر میں جب بھی عالمی سرمایہ داری نظام وجود میں آتا ہے، اس کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ وہ زمان و مکان ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے اپنے شتونگڑوں کے قبضے میں، اپنے ماتحت اعلی کار اور لے پالک جن کی وہ خود پرورش کرتا ہے ان کے حوالے کرتا ہے کہ لو اس خطے سے اتنے زمانے کی تمہیں حکومت دی جاتی ہے، 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال تمہارے خاندان کی زمانے کی تقسیم بھی ہوتی ہے، اور سپیس بھی تقسیم کر کے دی جاتی ہے کہ یہ ملک کاٹ کر تمہیں دے دی، اس کے چودھری تم۔ یہاں سے جو بھی کچھ لوٹنا، مارنا، پیٹنا، کاٹنا لوگوں کو، یہ تمہارا درد سر ہے، کیسے کرتے ہو کیسے نہیں کرتے۔ ہمیں تو باج گزار ہو تم، اتنے عرصے کے بعد ہمیں باج دینا ہے، اتنے فیصد، ہماری کمپنیوں کو اتنا لوٹنا ہے، یہ تم جو بڑا سودا دے گا، جو زیادہ لٹوائے گا، ہم اس کے ہیں، اس کو ٹھیکے پہ دے دیں۔ اس لیے وہ چودھری بدلتے بھی رہتے ہیں، کم پیسے دے رہا ہو تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسری پارٹی، تیسری پارٹی۔ یہ آمریتوں کا طریقہ کار رہا۔ تو ان کے ذہن میں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ فریب اور دھوکہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان آمروں کی طرح کا ایک آمر اور بادشاہ اور شہنشاہ مطلق ہے، اس نے اس مکے کے علاقے کے فلاں فلاں قبیلے اور برادریاں فلاں فلاں بت کے حوالے کر دیے، اور ہر بت کا ایک خاص پجاری، جیسے مکے کے 360 بتوں کا پجاری ابو جہل، مال شال تو اس نے لینا۔ مدینہ والوں کا جو بت طاغیہ تھا وہ ان کا، اور اس کا جو پجاری ہے وہ ان سے خراج وصول کرتا تھا، مال وصول کرتا تھا۔ پھر دنیا کی 2 اس وقت کی بڑی طاقتیں قیصر اور کسریٰ کی، ان کی پراکسیز مکہ کے اندر تھی، ہر ایک ان کے ساتھ رابطے میں رہتے، ان کی لڑائی میں جو غالب آ جاتا ہے تو یہاں بھی اس کی پراکسی اقتدار میں آ جاتا ہے، اور جب دوسرا غالب آتا ہے تو پھر ان کی پراکسی یہاں غالب آ جاتی ہے، یا وہی حکومت گرگٹ کی طرف بدل کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیتی۔
تو بظاہر کسی قوم کی حکومت کا ہونا، قومی حکومت کا ہونا بہت اچھی اور خوبصورت بات ہے۔ ابو جہل اسی قوم کا آدمی تھا، وہ قریشی تھا، وہ 12 وزیر بھی قوم ہی کے تھے، لیکن وہ پراکسی تھی کسی اور کی، بتوں کو نمائندہ بنا کر لوٹ مار کا طریقہ اختراع ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے انہیں ڈرایا نہیں گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجل و فریب واضح کیا کہ بظاہر تو یہ تمہاری حکومت ہے، لیکن اس کے ڈانڈے کہیں اور مل رہے ہیں۔ یہ اصل ابراہیمی اسماعیلی تحریک سے انحراف کر چکا، اصل خدا جس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اپنے ہی خدا تلاش لیے۔ انذار لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، غفلت میں پڑے۔ لیکن اللہ پاک نے کہا کہ یہ طبقے، خاص طور پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو 10-12 کی پرسن تھے اس قوم کے، اللہ نے کہا آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مس ہو چکے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ حق بات ان پر غالب آ چکی ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے گلوں میں اغلال، توق پڑے ہوئے ہیں، جس سے ان کے منہ اوپر کی طرف، جب انسان کی گردن ہلتی ہے نا تو آج کل ایک پٹا سا باندھتے ہیں، یوں گردن کے اوپر پھنسا ہوا، ہر وقت گردن اوپر رہتی ہے۔ یہ بعض مریض لوگوں کو تو ان کو بھی اس طریقے سے کڑا پہنایا ہوا ہے کہ ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ زمین پہ نیچے نہیں اترنا چاہتے، اپنی دھرتی کو اور دھرتی میں بسنے والے انسانوں کو یہ دیکھنا نہیں چاہتے، تکبر اور غرور کی انتہا پر، اپنے مفادات کے پیچھے۔ ان کو تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں جو قرآن کی صورت میں ذکر نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرے، اور ذات باری تعالیٰ الرحمن پر بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائے، اس سے ڈرے، اس سے تعلق قائم کرے۔ صرف وہ لوگ آپ کی نصیحت کو قبول کریں۔ تو انذار کے ذریعے سے جو دجل و فریب زمان و مکان میں کیا جاتا ہے اس کو انبیاء علیہ السلام کھول کر بیان کرتے ہیں کہ بظاہر بات اچھی ہے، عام سادہ زبان میں سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے اچھے خوبصورت عنوان کے ساتھ، قوم کے عنوان کے ساتھ، اسلام کے عنوان کے ساتھ، جمہوریت کے نام کے ساتھ، بادشاہت اور قومی حکمران کے تناظر میں کسی بھی عنوان سے بات بڑی اچھی ہوتی، کوئی معاہدہ، کوئی حکومت کا فیصلہ بظاہر بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ذکر کی سچی اتباع کرتا ہے قرآن کی اور رحمان سے ڈرتا ہے اور اس کے اندر فہم اور شعور اللہ نے عطا فرمایا ہے،
من یرد اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس بظاہر خوبصورت بات کی تہ تک پہنچے، عقل و شعور کا استعمال کرے، فہم کے ساتھ غور و فکر کرے کہ یہ جو بڑی خوبصورت بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے مقاصد اور اہداف کیا۔ وہ بات کسی بھی ریاست کے قانون، مذہب یا انسانی صحت یا انسانی سماج کے تناظر میں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن مقاصد و اہداف غلط۔ منذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، ایک مسلمان کو اس صفت انذار کے تناظر میں اپنے فہم و شعور کو اپنے گرد و پیش کے حقائق پر استعمال میں لانا، جائزہ لینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی ذات گرامی میں جو علم انذار و فتن ودیت کیا گیا تھا، اس کا عکس آپ کے امتیوں میں، آپ پر ایمان لانے والوں قوم میں کس درجے پایا جاتا ہے؟ پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور اگر وہ پاگل بن کر اس فہم و شعور کو استعمال نہ کرے یا فہم غافلون ہو، غفلت کی حالت میں ہو، اور وہ سیرت کا ڈھنڈورا تو پیٹیں، سیرت کا نام بھی استعمال کریں، لیکن سیرت کے مقاصد و اہداف اور علوم و معارف انہیں اپنی ذات کا حصہ نہ بنائیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع نہیں۔ سیرت کی اتباع یہ ہے کہ جو سلیقہ اور طریقہ گرد و پیش کے معاملات اور واقعات کو پرکھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، اور چونکہ محبت ہمیں پورے سال میں ربیع الاول کے مہینے میں آتی ہے، اس کے بھی دعوے ہوتے ہیں، اس کا بھی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، تو اسی مہینے میں سے ہی کوئی فہم اور شعور تو استعمال میں لائیں۔ یوں تو فہم و شعور انسان کی وہ صلاحیت ہے، جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اسے چھینا نہیں جا سکتا، نہ اس کے اندر وقفہ ہوتا ہے کہ 11 مہینوں میں تو نہ ہو اور 1 مہینے میں ہو۔ آدمی کو جس شعبے میں، جس علم میں مہارت اور صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ تمام زمانوں میں ہے اور تمام مکانوں میں ہے۔ ایک آدمی اچھا ڈرائیور ہو گیا ہے تو وہ 12 مہینے کا ڈرائیور ہے، یہ تو نہیں 1 مہینے میں اور باقی۔ ایک ڈاکٹر ہو گیا ہے تو وہ 1 مہینے کا ڈاکٹر، پورے سال کا ڈاکٹر۔ اور پھر کیا وہ صرف ایک جگہ پہ ڈاکٹر ہے اور باقی جگہوں پہ نہیں؟ ایک عالم ہے، ایک قانون دان ہے، ایک سائنس دان ہے، جو بھی کسی پروفیشن سے وابستہ ہے، تو جو مہارت اس میں پیدا ہو گئی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہونی چاہیے، ورنہ تو مہارت ہی نہیں ہے۔ جو وقتی، جزوی اور تقسیم شدہ مکانات کے اعتبار سے بنائی گئی، اس لیے یہ فہم و شعور پورے سال کے تمام مہینوں میں ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو مکمل بری ہے، اس کا تو ہر انسان جانتا ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے
تو کون دنیا کا انسان کسی مذہب اور فرقے کا اس قتل کو جائز قرار دے گا؟ ناجائز قتل۔ بستیاں تباہ کی جا رہی، کون اسے کہے گا کہ یہ بستی جو ہے تباہ کرنا جائز ہے؟ بد امنی پھیلائی جا رہی ہے، قتل و غارت گری ہے، کون کہے گا کہ یہ کیا ہے اچھی بات ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ یہ دجل نہیں ہے، یہ واضح بات ہے، یہ الاسم ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس کو مانتے ہیں، اور اگر کوئی واضح اچھی بات انسانیت کے فائدے کی ہو رہی ہے، عدل کی، انصاف کی، امن کی، تو ایک واضح اور دو ٹوک بات ہے۔ دنیا کا ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس اچھی بات کو قبول کرتا ہے۔ دجل وہاں ہوتا ہے جہاں بات خوبصورت ہوتی ہے، کلمۃ حق ہوتا ہے۔ اگر قانونی بات ہے تو قانون کے نقطۂ نظر سے بظاہر وہ بڑی صحیح ہوگی، اگر وہ صحت سے متعلق بات ہے تو صحت کے جو قوانین ذیلی اور ضمنی ڈاکٹر حضرات کو پڑھائے گئے ہیں اس کے مطابق وہ بات صحیح ہے۔ وہ قانون ریاست کا جو وکیلوں کو پڑھایا گیا ہے، اس کے اعتبار سے وہ قانونی، اس کے الفاظ اور اس کے نکات وہ صحیح ہیں بظاہر۔ کوئی مذہبی بات، مذہبی کتابوں کی تخریجات، فقہ و فتاویٰ اور مجتہدین کے نقطۂ نظر سے بظاہر بڑی خوبصورت اور صحیح ہے، مذہبی حوالے پر سے اس پر سوال اٹھایا نہیں جا سکتا، قانونی حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تعلیمی حوالے سے بظاہر بڑا خوبصورت کام۔ علم الانذار اور فہم یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ بحیثیت مجموعی یہ صحت پالیسی، یہ تعلیمی پالیسی، یہ مذہبی فتویٰ، یہ بنیادی بین الاقوامی معاہدہ کیا حقائق کے مطابق سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرے گا، مصالح کو ترقی دے گا، یا بحیثیت مجموعی یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ پچھلے 300 سال سے جو دنیا میں دجل و فریب کا نظام قائم، جب سے عالمی سرمایہ داری نظام کا تسلط دنیا بھر کی اقوام پر ہوا، تو دجل و فریب، پوری تاریخ دجل و فریب، بظاہر خوبصورت معاہدہ ہے، لیکن اس معاہدے یا صلح کے نتیجے میں معاشروں کے لیے مصلحت نہیں ہے، مفسدہ ہے۔ بظاہر اچھا اور عمدہ قانون ہے، لیکن نتائج بحیثیت مجموعی سوسائٹی کے لیے اس قانون کے شکنجے کی مضبوطی سے انسانی حقوق سلب کرنا، بظاہر اسلام کے نام پر ریاست بن رہی ہے، مذہب کا استعمال ہے، بڑا خوبصورت عنوان، لیکن مقاصد و اہداف سامراجی، خطوں کی تقسیم قوم کی بنیاد پر ہو یا مذہب کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد پر ہو یا نسل کی بنیاد پر ہو، بظاہر خوبصورت، لیکن مقاصد و اہداف زمان و مکان کو اس طریقے سے تبدیل کرنا کہ اس کے تمام معاشی اور سیاسی مفادات عالمی سامراجی قوتوں کے حق میں نکلے، یہ وہ دجل، یہ وہ فریب۔ اور پوری 300 سال کی تاریخ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی۔
پہلے جنگوں کی صورت میں، ملکوں پر قبضہ کر کے انسانیت کے قتل عام کی صورت میں، اور 1918 کے بعد 1920 سے لیگ آف نیشن کے پلیٹ فارم سے، اور 1945 میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے دجل و فریب کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بظاہر اقوام کے لیے ایک منصفانہ قانون اور ضابطہ، قوموں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر ریاستوں کی تشکیل کا نظام وضع کیا جا رہا ہے۔ کہنے کو بڑی خوبصورت بات ہے کہ دنیا کی ہر قوم کی ایک ریاست ہونی چاہیے، بات تو بڑی خوبصورت سی ضرور ہونی چاہیے، لیکن قوم کے لفظ کے اندر دجل پیدا کر، قوم مذہب کی بنیاد پر ہے یا اس خطے کی جغرافیائی ساخت کے اعتبار سے؟ فلسطینی ایک قوم اپنے اس جغرافیائی محل وقوع میں اپنی آبادی اور اپنی خصوصیات کی بنیاد پر ایک قوم، اور جس میں 4-5 ہزار سال سے یہودی بھی رہ رہے تھے، عیسائی بھی رہ رہے تھے، اور مسلمانوں نے جب یروشلم فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، تو مسلمان بھی رہے۔ تینوں قوموں کا مسکن اور ماوا رہا 1200 سال تک، تو ایک قوم تھی نا، اور شیر و شکر تھے۔ اسلام نے آ کر تو کوئی تفریق نہیں پیدا کی۔ گو عیسائیوں نے اپنی قیصریت کے زمانے میں یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال باہر کیا، لیکن عمر فاروق نے انہیں لا کر بسایا کہ ان کا بھی اس یروشلم پر اتنا ہی حق ہے، بنی اسرائیل کا بھی شہری ہونے کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، مذہب کوئی بھی رکھے، شہری ہونے کی حیثیت سے کھلا شہر قرار دیا، نصرانیوں کا بھی حق، اور جو دین اسلام قبول کریں اور اس خطے کو اپنی سرزمین بنا کر اسی کے اندر اپنے تمام سیاسی معاشی مفادات وابستہ کر لیں، وہ بھی قوم، اور اسی قومیت کے عنوان سے دنیا بھر کے تمام نیشنل ریاستیں قائم کی ہیں۔ امریکہ کیا وہاں یہودی عیسائی مسلمان اکٹھے نہیں رہتے؟ فرانس تمام مذاہب اکٹھے نہیں رہتے؟ برطانیہ، سعودی عرب، یمن، دنیا بھر کے جتنے ملک بھی وجود میں لائے گئے، نیشنلزم کی بنیاد پر قوم کی یہ تعریف تھی۔ لیکن ایک نیا شوشہ سب سے پہلے اعلان بالفور کے ذریعے سے برطانوی وزیر خارجہ نے چھوڑا کہ مذہب کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی اقلیت یہودیت کے لیے بھی ایک وطن ہونا چاہیے، ایک ریاست ہونا چاہیے۔ یہ نئی ڈیفینیشن مذہب، جسے لیگ آف نیشن نے رد کر دیا، اقوام متحدہ نے رد کر دیا، کاغذوں میں تو نیشن کی تعریف کچھ اور کر دی جو حقائق کی بنیاد پر، لیکن یہاں سے فساد پیدا ہوا کہ فلسطینی ایک نیشن ہے، ایک ریاست اس کی بنیاد پر بننی چاہیے، ریاست ایک ہونی چاہیے، اصول جیسے دنیا بھر میں باقی بنی، جیسے یہودی، عیسائی اور دیگر اقوام دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں بھی نیشنلزم کے اصول پر فلسطین ایک ریاست، لیکن دھوس دھاندلی سے قوم کی تعریف مذہبی عنوان سے بنا دی۔ یہودی الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اور اقوام متحدہ کا خود ساختہ کمیشن
اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تجویز دیتا ہے کہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے 1948 میں۔ ایک ریاست یہودیوں کی ہوگی اور وہ اسرائیل، اور ایک ریاست باقی تمام فلسطینیوں کی، خواہ وہ یہودیوں، عیسائیوں، مسلمان۔ عجیب تماشا ہے، مذہب کے نام سے ریاست کا کیا مطلب؟ قومیت کا پروپیگنڈا مذہب کے عنوان سے کر کے ایک یہودی ریاست کا خنجر فلسطین کے اندر گاڑ دیا۔ تو یہ دجل و فریب جو 80 سال سے چل رہا ہے، حقیقت معاملہ کو چھپا کر خوبصورت معاہدوں، خوبصورت قرارداد، خوبصورت عنوانات سے مسلمان ملکوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ فہم و شعور سلب ہو چکا ہے۔ یہ آج اس مقام پر آ گئے جو مکہ کی ریاست کے لوگ تھے کہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، غفلت کی حالت میں، معاملے کو سمجھتے ہی نہیں، فہم و شعور سلب ہو چکا ہے، عقلیں ماری گئی ہیں، ان کے گلوں میں طوق ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ان کے گلوں میں ہم نے طوق ڈال دیا۔ یہ منہ اوپر اٹھا کر صرف امریکہ اور اسرائیل کی طرف دیکھتے رہتے، ان کو کیا بات سمجھ میں ہے؟ آپ تو انہیں ڈرا سکتے ہیں جو ذکر قرآن کی اتباع کرے، آپ تو انہیں ڈرا سکتے ہیں جو خشی الرحمن بالغیب ہے، اللہ کو شہنشاہ مطلق مان کر جو عزم و ہمت سے فیصلہ کرتے ہیں، ان کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ اور جن کے گلوں میں طوق ہیں، اور وہ طوق بھی ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے تمہارے گلے میں وہ طوق ہیں، وہ زنجیریں ہیں جو کسی کے اور کے قبضے میں، تمہیں خطے بانٹ کر دے دیے۔ برطانیہ والے تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، برطانوی میڈیا، یہ 3 بہنیں ایسی ہیں کہ اتنے بھائیوں کے باوجود بھی لٹی پھٹی ہیں، عرب لیگ ہے، OIC ہے، خلیج تعاون کونسل ہے، مذاق اڑا رہا ہے برطانوی میڈیا تمہارا۔ کیا حیثیت ہے تمہاری اجتماعیت کی؟ تو فہم و شعور کہاں گیا؟ بظاہر خوبصورت عنوان سے عرب لیگ، خوبصورت عنوان سے OIC، خوبصورت عنوان سے خلیج تعاون کونسل، معاہدات، قراردادیں ہیں، ان کی ووٹنگ میں تم شریک ہوتے ہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایسے ہی دیکھیے، دجل و فریب کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل ایک نیا ڈرامہ حکومت نے شروع کر رکھا ہے۔ بھائی بچیوں کو کینسر سے بچانے کے لیے ویکسین لگواؤ زبردست، 9 سے 14 سال کی بچیوں، وہی ڈرامہ جو کورونا کے زمانے میں ہوا۔ ریاستوں کا بنیادی تعلق سوسائٹی میں امن و امان، آزادی کو یقینی بنانا اور معاشی خوشحالی کے وسائل وافر مقدار میں دینا۔ امراض کیوں حملہ آور ہوتے ہیں؟ کسی سوسائٹی میں جب بد امنی کی صورتحال ہوتی ہے، لوگ گھروں سے اجڑ کر سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، زلزلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وبائی امراض پھیلتے ہیں، غذائی کمی سے دوچار ہوتے ہیں، یا وہ زناکاری عام ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ کینسر پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو خواتین کو مجبور کرتے ہو نا کہ وہ جسم فروشی کا کام کرے، زنا سے یہ کینسر پھیلتا ہے۔
منفی تعلقات سے کینسر پھیلتا ہے، اس کی وجہ غربت اور بد امنی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ریاست کا کام ان دو چیزوں پر توجہ دینا ہے کہ اپنے شہریوں کو ایسا ہی غذا فراہم کریں کہ ان کے اندر مدافعتی قوت اور نظام اس غذاؤں کے ذریعے سے پیدا ہو۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کرونا کے زمانے میں مریضوں کو ڈرائی فروٹ کھلانے کا ڈاکٹروں نے حکم دیا کہ بھئی جسم کے اندر توانائی ہوگی، امیونٹی ہوگی تو وہ اس کے مقابلے میں کیا ہے، وائرس کا مقابلہ کر پائے گی۔ اور اگر اندر کھانا پینا پھوکٹ مال کھایا ہے یا غذائی کمی سے دوچار ہے تو وائرس تو اس پر حملہ آور ہوگا، ویکسین بھی کیا کام کرے۔ اب یہ کام نہیں کر رہا، سیلاب سے تباہ حال کر دیا، گندم کی قیمتیں کم کر کے، تسلط کر کے، مافیاز کا قبضہ دے کر کاشتکار کو تباہ و برباد کر دیا، سیلاب سے اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا، وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، بدامنی پھیلا دی، معاشی بھوک پیدا کر دی۔ اس وقت بڑے بڑے مولویوں اور مفتیوں نے تخریجات فقہ کی کتابیں بیان کی، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ نیشنلزم کے اس عالمی دور میں جہاں ریاستیں ایک جغرافیے وطن اور ایک زمان و مکان کے تناظر میں بن رہی ہیں، وہاں یہ مذہب کے نام پر ریاست بنانے کا کیا مطلب؟ اور اگر مذہب کا نام استعمال کیا جا رہا ہے تو کس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے؟ وہ پوچھو تو مسئلے کی روح سے کوئی نہ کوئی فقہی جزیہ نکال کر دے دیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم الانذار والفتن کی اساس پر جن علماء ربانیین نے اس تناظر میں چیزوں کو دیکھا، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، قطب الارشاد شاہ عبد القادر رائے پوری، وسیع تناظر میں جزیات کی بات نہیں ہے کہ ان کے مقاصد عالمی۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا سوال تھا کہ کفر کی عالمی 5 طاقتوں کی ماتحت اور نگرانی میں اسلامی ریاست چھ معنی دار۔ سیدنا اللہ شاہ بخاری دلی سے چلے تقریر کرنا شروع کر دی 1944 45 46، حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے، حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے۔ جب یہاں جلندھر امرتسر میں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے پیر و مرشد شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، تو ان سے ملنے کے لیے وہاں ایک گاؤں میں تھے حضرت شاہ جی، وہاں پہنچے، اپنی کارگزاری سناتے رہے شاہ جی۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے ایک سوال شاہ جی سے کیا کہ شاہ جی، برطانیہ کے زیر سایہ جبکہ پورا ہندوستان پر تسلط برطانیہ کا بلکہ پوری دنیا پر سورج نہیں غروب ہوتا، وہاں ایک حکومت الہیہ کا نعرہ، کیا مطلب اس کا؟ ذرا مطلب تو سمجھاؤ ہمیں۔ اوپر حکومت برطانیہ کی ہے اور تم پنجاب کے اندر حکومت الہیہ کے نعرے لگا رہے ہو، کیا مطلب؟ ذرا مطلب سمجھاؤ۔ سیدنا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت کے اس سوال سے میرے پورے جسم میں سر سے پاؤں تک پسینہ چھوٹ گیا کہ میں یہ کیا تقریریں کرتا رہا، کس بنیاد پر یہ حکومت الہیہ؟ دلی کی کچھ مخصوص انگریزوں کی اعلی کار قوتوں نے دماغ میں یہ بات پھونک دی کہ جو حکومت الہیہ اسلام قائم ہونا چاہیے، سیاسی طاقت برطانیہ کی، معاشی قوت برطانیہ کا، اور تقسیم ہند میں اسلامی ریاست بنانے میں امریکہ برطانیہ کا کردار، تو بھلا اس کے ذیل میں حکومت الہیہ کیا مطلب؟
یہ علم الانظار والفتن، یہ انبیاء کے وہ سچے وارث ہیں جو چیزوں کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ 80 سال دور میں بظاہر ہمارے علماء اور مفتیان کرام چیزوں کو ان جزیات کے تناظر میں، جیسے اسلامی بینکاری کا ڈرامہ ہے، جیسے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں جواز کے فتوے غلہ منڈیوں کے اندر مفتیوں نے دے رکھے ہیں، تو قانونی نقطۂ نظر سے کوئی جزیہ نکال کر آپ بظاہر مذہبی نقطۂ نظر سے مطمئن کر دیں، لیکن مقاصد و اہداف کیا ہے؟ کیا منڈیوں کا وہ مافیا جو لوٹ کھسوٹ کا کام کر رہا ہے اس کو بھی دیکھا ہے؟ منڈی میں قیمتوں کا تعین کون کرتا ہے؟ طلب و رسد جس کی بنیاد پر قیمتیں متعین ہوتی ہیں، وہ کون وہاں کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے جو روزانہ صبح کو ریٹ نکالتا ہے؟ اس کی دکان سے ریٹ نکلتا ہے، کبھی جا کر دیکھا ہے؟ آج گندم کا ذخیرہ جن جن لوگوں نے اس سال حکومت کے نہ خریدنے کے نتیجے میں بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں اور گوداموں کے اندر کر رکھا ہے، ریٹ تو وہ طے کریں گے نا، ریٹ کیا ہے گندم، چینی کا ریٹ چینی کا مافیا طے کرے، تمہارا جزیہ کہاں ہے؟ پھر تمہیں اس بات کا تجربہ ہے کہ اسلامی بینکاری کے نام پر تم نے جو شرطیں لگا کر موجودہ اسلامی بینکاری کا ڈھانچہ دیا تھا، بیوروکریسی نے سب ایک طرف رکھ کر اپنے مفاد کی چیز لے کر اس کو مسلط کر دیا، تمہاری شرائط بھی نہیں مانی۔ تو بظاہر مذہبی بات بڑی خوبصورت، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے تمہارے پاس فقہی جزیات، کوئی فقہ المعاملات کے نام پر بہت کچھ تمہارے پاس، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا کا عالمی سامراجی نظام جن قوتوں کے قبضے میں ہے، اس کے تناظر میں تمہارا جزیہ ان سامراجی مقاصد کے لیے اعلی کار بن رہا ہے، ان کے مفادات کو پورا کر رہا ہے۔ تو علم الانذار والفتن جس کا فہم و شعور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، مسلمان کو دیا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایسے ہی کسی بھی معاملے کی جو قانونی پہلو ہے، ہمارے وکلاء میدان میں آ جاتے ہیں اور قانون کی جو لوک پلک اور اس کے جملے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ یہ قانون انسانیت کے فلاں فائدے کے لیے بنا، فلاں فائدے کے لیے بنا۔ اقوام متحدہ کے قوانین سے لے کر ہر ملک کے آئین اور دستور، اور ہر ملک کا آئین و دستور اس وقت تک منظور نہیں ہوتا سوائے چند آزاد ملکوں کے، جب تک اقوام متحدہ سے اس آئین کی منظوری حاصل نہ کر لی جائے۔ یعنی عالمی سامراج اس قانونی ڈھانچے کا جائزہ لیتا ہے کہ اس کی کون سی شق کہاں کس جگہ پر ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب آپ کا آئینی فریم ورک 1973 اس کا جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ نیشنلزم کے اصول پر بنایا گیا، پورا فریم ورک۔ اور پھر جب ضیاء الحق صاحب نے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنانے کا نوٹیفیکیشن کیا اور آئینی فریم ورک میں یہ لازمی ہوا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا، جسٹس نسیم حسن شاہ کی عدالت نے باقاعدہ فیصلہ دیا کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ اس 73 کے آئین کے بنیادی فریم ورک سے متصادم ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ضیاء الحق صاحب نے اس کو ایک آرڈر کے ذریعے سے آئین کا حصہ بنایا ہے،
یہ بطور تبرک ہے، یہ آئینی فریم ورک کا حصہ نہیں ہے، برکت ہے، خوبصورت بات ہے، تاکہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین شمار ہو بس۔ اور پھر اس آئین کے اندر 73 کے آئین کے منظور ہوتے وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنائی گئی، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے، آج تک اس کی سفارشات اسمبلی میں پیش نہیں، جبکہ 10 سال کے اندر آئین کے اندر غیر اسلامی شقیقت کو ختم کر کے اسمبلی میں پیش کرنا ضروری تھا۔ اور یہ شرطیں بھی علماء نے اس وقت بنوائی تھیں کہ اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ ان کی منظور کرنے کی پابند ہے، یا اس پر اعتراض لگا کر دوبارہ نظریاتی کونسل کو بھیج سکتے ہیں۔ پیش ہی نہیں کرنے دی گئی آج تک۔ کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ آپ بین الاقوامی جو سامراجی تسلط ہے اس کے تابع ہیں، آپ کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے سے بڑا کوئی اسلامی وزیر اعظم آ جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جب وزیر اعظم نواز شریف پہلی دفعہ بنا اور اس پر علماء گئے کہ اس کو اسمبلی میں پیش کرو، تو آئیں بائیں شائیں چھٹی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ نعرہ لگایا تھا اسلامی جمہوریہ، جمہوری اتحاد، کہاں گیا وہ؟ تو بظاہر جو ذیلی اور ضمنی قانون ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ جی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، جبکہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز وجود میں آئے گی تو پارلیمنٹ سے منظور ہوگی، اور پارلیمنٹ ان 6000 سفارشات کو جو تمام علماء نے اسلامی نظریاتی کونسل میں دی ہوئی ہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال رکھا ہے۔ اس کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نافذ کرے، وہ اگر کوئی سفارش بھی کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ علم الانذار تقاضا کرتا ہے، علم الانذار والفتن، جو نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا بنیادی ہدف رہا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ آیت تقاضا کرتی ہے، یہ حدیث تقاضا کرتی ہے، انا النذیر العریان، میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو فرق تو سمجھیے کہ قانون بہت اچھا، لیکن اس کے پیچھے سامراجی طاغوتی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو قانون اس کے حق میں استعمال۔ فہم اعطیہ رجل مسلم، ایک مسلمان کا وہ فہم و شعور سوال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے لیے تفقہ اور بصیرت کا راستہ متعین کیا تھا، آج مسلمان ملکوں میں مسلمان حکومتیں اور ریاستیں اور ان کے کرتا دھرتا کیوں دین اسلام کے اس فہم و شعور کو مسخ کر رہے ہیں؟ جس ریاست کے بارے میں قرآن نے کہا تھا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، مثالی ریاست وہ ہے جس میں لوگ امن کی زندگی بسر کریں، جن میں مطمئن معاشی زندگی بسر کریں۔ قرآن نے کہا تھا کہ نبی اور تمام انبیاء اور کتابیں اس لیے نازل ہوئیں لیقوم الناس بالقسط، انسانیت عدل پر قائم ہے۔ آج یہ ریاستوں کے حکمران عالمی اعلی کار بن کر کردار ادا کرتے ہیں، معاہدات ہو رہے ہیں ریاستوں کے درمیان، بظاہر خوبصورت بات، دفاعی معاہدہ کسی ریاست کے ساتھ کرنا خوبصورت بات، لیکن مقاصد اور اہداف کیا ہے؟ یعنی پڑوسی ملکوں کے ساتھ تو دفاعی معاہدہ نہیں ہے، 7 سمندر پار جا کر معاہدے ہو رہے اس ریاست کے ساتھ کہ جو ریاست ابھی حال ہی میں ٹرمپ کو باج عطا کر چکی ہے، اتنے کچھ پیسے دینے کے باوجود، قطر نے دیے، سعودی عرب نے دیے،
امارات نے دیے، پھر بھی قتل پر حملہ کر دیا اسرائیل کی طرف سے امریکہ کی اجازت سے، بلکہ قطر کو بھی پہلے انفارم کر دیا کہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر بھی 2 سال سے حماس پٹ رہی ہے، کیوں؟ سارے فلسطین کے گیت گا رہے ہیں اور غزہ تباہ ہو رہا ہے، کیوں؟ پہلے تو اس کا سوال کا جواب ہے، فلسطین کے ساتھ کیوں دفاعی معاہدہ نہیں کرتے؟ بھائی وہ بھی تو ایک اتھارٹی ہے اقوام متحدہ میں، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اس کا بھی سفیر بیٹھتا ہے، دفاعی معاہدہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی تک تم نے افغانستان کو تو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ امریکہ نے تسلیم نہیں کیا، تو تسلیم کیا، ان کے ساتھ تو لڑائی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی دفاعی معاہدہ نہیں، ایران کے ساتھ نہیں، وہ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں، 7 سمندر پار جا کر معاہدہ کر رہے ہیں، کیا مقاصد ہے، کیا اہداف ہے، کیوں؟ سوال ہے۔ تو علم الانذار والفتن کے تقاضے کے تحت سوچنا ہوگا نا، اس کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، ان کے نتائج کیا ہیں، مقاصد و اہداف کیا ہے، ذرا قوم کے سامنے لاؤ کہ پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی، سینٹ میں بحث ہوئی، قوم سے پوچھا گیا، معاملات طے کیے گئے اور کن شرائط کے ساتھ ہوا، تو بظاہر خوبصورت باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ دجل کا دور ہے جو پچھلے 300 سال سے، جب سے عالمی سامراجی سرمایہ داری نظام انسانیت پر مسلط ہے، وہ گلے پر انگوٹھا دے کر معاہدے بھی کراتا ہے، معاملات بھی طے کراتا ہے، ریاستیں بھی بنواتا ہے، قانون بھی بنواتا ہے، صحت سے متعلق بھی آرڈر جاری کرتا ہے۔ کورونا کا آرڈر جاری کر دیا بیٹھے بیٹھائے، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی قدر، کوئی ویلیو اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی سائنسی تحقیق نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں، سامراجی مقاصد۔ اور المیہ یہ کہ 5 ویٹو پاور جس بات پر متفق ہو جائے وہ پوری دنیا کے انسانوں پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ انسانی حقوق ہے۔ اب یہ کرونا کے نام سے 5 ملک متفق ہو گئے، ہر ایک ریاست نے اپنے عوام کو کنٹرول کرنا اور اپنے عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس موبائل سسٹم کے ذریعے سے، اس آن لائن دائرے کے ذریعے سے کیپچر کرنا، ان کی آزادی سلب کرنا۔ تو یہ انسانیت کے لیے علم المسالے کے تحت ہے یا حقیقی علم الشرائع والحدود کے تحت ہے، یا یہ مفاسد کے تحت ہے اور انسانیت دشمنی کی بنیاد پر ہے، غیر قانونی عمل؟ یہ سوال ایک مسلمان کا تقاضا ہے کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں سیرت محمدیہ کے تناظر میں گرد و پیش کی چیزوں کے حقائق کے ساتھ تجزیہ کرے، اور وہ علم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کے تناظر میں عطا کیا گیا، اور وہ تقاضا جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، دنیا کی ہر قوم میں ایک رہنما ہوتا ہے، تو رہنمائی کے فرائض کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سا رہنما ہو سکتا ہے؟ آپ کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون رہنما ہو سکتا ہے؟ آپ کے تربیت یافتہ جو فقہا، محدثین، علماء 1200-1500 سال سے جو کچھ انسانیت کے لیے تفقہ اور بصیرت کا کام کرتے رہے علماء ربانیین، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تقاضوں کے تناظر میں اپنے گرد و پیش کے بین الاقوامی، ریجنل، اپنے قومی، ملکی اور علاقائی تقاضوں کو سمجھنا اور اس کا شعور حاصل کرنا، یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔